محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سوانح اور حالات جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، دادا کا نام زوطا ہے۔ یہ فارسی النسل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اور یہ مسلمان بنے۔ ثابت کا بچپن تھا کہ ان کے والد انہیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ثابت کے لیے اور ثابت کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی دعا کا ظہور ہیں۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان الدین عند الثریا لذهب رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله۔ گو دین ثریا پر ہوتا تب بھی اسے فارس کا ایک شخص حاصل کر کے لے آتا، یا فرمایا فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر کے ہی رہتے۔ بعض روایتوں میں دین کی جگہ العلم کا لفظ ہے، یعنی لو کان العلم عند الثریا لذهب رجل من فارس۔ گو علم ثریا ستارے پر ہوتا تب بھی فارس کا ایک آدمی اسے حاصل کر کے لے آتا، حاصل کر لیتا۔ حافظ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا مصداق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس حدیث کا مصداق ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جملہ محدثین ہیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے زمانہ کو پایا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے یا نہیں۔ محققین کے نزدیک راجح یہی ہے کہ آپ نے صحابہ سے روایت تو نہیں کی ہے، لیکن صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور تابعی ہونے کے لیے صحابی کو دیکھنا کافی ہے، صحابی سے حدیث سننا یا حدیث روایت کرنا ضروری نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں وفات پائے۔ آپ ریشمی کپڑے کے تاجر تھے، پھر کسب علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ شروع میں آپ نے علم کلام کو حاصل کیا اور اس میں بڑی شہرت پائی، پھر فقہ و حدیث کی طرف رخ کیا اور اس مقام پر پہنچے کہ بڑے بڑے محدثین اور فقہا آپ کے قدر شناس ہوئے۔ دوسرے امام ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام مالک ہے، والد کا نام انس ہے۔ قبیلہ ذی اصبح سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اصبحی کہلاتے ہیں۔ امام صاحب کے آباء و اجداد مدینہ میں آبسے تھے۔ یہ سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں وفات پائے۔ آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آپ کے روضہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ مدینہ کے باہر نہیں نکلتے تھے سوائے حج کے۔ تیسرے امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام ادریس ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔
آپ کی چوتھی پشت میں شافع بن سائب ہیں، انہی کی طرف منسوب ہو کر شافعی کہلاتے ہیں۔ غزہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور مصر میں 204 ہجری میں وفات پائے۔ چوتھے امام احمد بن حنبل ہیں۔ آپ کا نام احمد ہے، والد کا نام محمد ہے، دادا کا نام حنبل ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ بغداد میں ماہ ربیع الاول میں 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری ربیع الاول کے مہینہ میں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ یہ ائمہ اربعہ کی مختصر جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نیا آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو